الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آج یکم مئی ہے اور یکم مئی دنیا بھر میں لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، مزدور کا عالمی دن، محنت کش کا عالمی دن۔ اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا شکاگو میں کہ وہاں پہ مزدوروں نے احتجاج کیا تھا 1886 کے لگ بھگ کا یہ واقعہ ہے کہ مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا تھا، تو حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کے جس طرح عام طور پر ہوتا ہے احتجاج کو روکنے کے لیے ان کو مارا بھی گیا، لڑائی بھی ہوئی اور بندے بھی مارے گئے، جانیں گئی، زخمی ہوئے۔ تو اس وقت سے پھر یہ چونکہ یکم مئی کا واقعہ تھا تو اس وقت سے پھر یہ مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی پھر 1973 سے یہاں پہ بھی اسی طرح سے یہ منایا جاتا ہے، چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ یہ تو 1886 کا واقعہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تو 1447 سال پہلے اس وقت ہمیں مزدوروں کے حقوق بتا کر کے گئے ہیں، غلاموں کے حقوق بتا کر گئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تو اس وقت ہی ہمیں باخبر کر دیا تھا، بتلا دیا تھا، بلکہ کر کے دکھایا تھا۔
تو اسلام میں تو ہر پہلو جو ہے وہ واضح ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پہلو بھی تشنا نہیں چھوڑا. کوئی ایسا موڑ، ایسا پہلو نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ کی ہو، رہنمائی نہ فرمائی ہو، واضح تعلیمات نہ دی ہو. تو ہمیں دین اسلام سے اس کی تعلیمات اس سے بھی پہلے، کہیں پہلے سے ملتی ہے. بلکہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس وقت تو غلاموں کے ساتھ انتہائی بھیانک سلوک کیا جاتا تھا، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق کو واضح کیا، ان کو حقوق عطا فرمائے. اور اسلام کے اندر جو کفارہ ہیں، کفارات ہیں، جو قسم کا کفارہ ہے یا قتل کا کفارہ ہے، اسی طرح روزوں کے کفارے ہیں، یا اور اس طرح سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں غلام کو بھی ایڈ کیا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم ٹوٹ جائے تو غلام آزاد کر دو. قتل کا کفارہ کیا ہے؟ اس میں غلام آزاد کر دو. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کا اس طرح سے بھلا کیا کہ کسی طرح سے غلام آزاد ہو، غلام غلامی سے نکلے، وگرنہ اسلام سے پہلے تو بڑی بری حالت تھی. تو ایک تو اس طرح سے غلاموں کو غلامی سے نکالنے کی کوشش کی، پھر ان کے حقوق کو بیان کیا کہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. اور پھر ویسے غلام کے آزاد کرنے کے فضائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرو. اور صحابہ میں سے کئی ایک ایسے تھے جن کا معمول تھا کہ ہر جمعے میں غلام آزاد کرتے تھے. تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر جو ہے وہ شفقت کی، دست شفقت رکھا، شفقت کا ہاتھ رکھا. تو بہرکیف تو یہ ہمیں یہ تعلیم تو 1450 سال پہلے سے ملتی ہے. اور چونکہ دنیا کا ایک نظام ہے، ہم جس طرح رہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری معیشت کو تقسیم کیا، نحن قسمنا معیشتہم، کہ ہم نے تمہاری معیشت کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہم آپس میں دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرا کام سب کے بغیر چل سکتا ہے. اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اب کوئی بندہ اگر کھانا بھی کھاتا ہے، کھانے کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے، اب اس کے لیے جو 100 طرح کی محنتیں ہیں وہ ایک بندہ نہیں کر سکتا. کہ میں گندم بھی خود اگاؤں، اس کی کٹائی بھی خود کروں، اس کی پسائی بھی خود کروں، اس کو خود جو ہو سارا، یہ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ کئی سارے افراد جڑے ہوئے. ہم جو لباس پہنتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں خود ہی روئی کاشت کروں، اس سے خود ہی میں دھاگا بناؤں، اس سے خود ہی کپڑا تیار ہو، اس سے خود ہی میں کپڑے کو سلائی کروں اور خود ہی پہنوں، ایسا نہیں. اس میں بھی سینکڑوں ہزاروں بندے کام کرتے ہیں، تب ہمارے لباس ہمارے وجود پر آتا ہے. ہم گھر بناتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں سارا مٹیریل خود ہی تیار کروں گا، سیمنٹ خود تیار کروں، اینٹیں خود تیار کروں، بجری خود تیار کروں، ریت خود تیار کروں، مکان میں خود بناؤں، اس کو ڈیکوریٹ میں خود کروں، اس کی فنشنگ میں خود کروں، اور خود، یہ ممکن ہی نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں. سواری انسان سواری پر سوار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں خود اس کی مینوفیکچرنگ کروں، اس گاڑی کو بناؤں، اس کے ٹائر بناؤں، اس کی ساری چیزیں بناؤں، اس کا جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام خود کروں، اس کا جو الیکٹریسٹی کا کام خود کروں، اس کے اندر سارے جو وہ، اور خود ہی میں کار تیار کروں، خود ہی اس میں بیٹھوں، خود ہی پیٹرول کا انتظام کروں، سارا میں خود کروں، ممکن نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو گویا کہ ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں تو ہم کئی بندوں کے ساتھ جڑ کے محنت کا نتیجہ ہوتا ہے ہمارے منہ میں جو ایک لقمہ جاتا ہے. ہم ایک سوٹ پہنتے ہیں تو اس میں ہزاروں افراد کے پیچھے عمل دخل ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کی مشینری کام کرتی ہے، افراد کام کرتے ہیں. ہم ایک گھر کی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ہزاروں قسم کے لوگوں کا کام اس میں شامل ہوتا ہے. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں، باریکی میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. موٹی موٹی چیزیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک سواری پر ہم سوار ہوتے ہیں تو اس میں سینکڑوں افراد کی محنت شامل ہوتی ہے، ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں.
اگر گاڑی پنچر ہو جاتی ہے میں خود گاڑی کا پنچر لگاؤں، گاڑی میں اور خرابی آ جاتی ہے میں خود ٹھیک کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ ایک وقت میں کیا کر سکتا ہے؟ لامحالہ طور پر اس کو کسی کی مدد کی، کسی کی ہیلپ کی، کسی کی وہ کہہ لیں تعاون کی ضرورت پڑتی۔ اور وہی تعاون ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں چل رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس نے فیکٹری لگائی ہے، اس کے اندر مزدور کام کرتے ہیں۔ اب فیکٹری میں مختلف درجنوں قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، تب اس سے نظام چل رہا ہے۔ اور جو درجنوں کام کر رہے ہیں ان کا وہاں سے چل رہا ہے، اس سے درجنوں افراد کا چولہا چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ باہمی تعاون، باہمی ایک دوسرے کی مدد، باہمی ایک دوسرے کا جوڑ، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہونا، یہ اسی طرح سے کائنات چل رہی ہے، اسی طرح سے نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بعض کو بعض کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ساتھ میں ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، پھر بعضوں کے درجات کو مختلف کر دیا، کسی کا زیادہ کسی کا کم، کسی کے وہ انکم زیادہ ہے کسی کی کم ہے، کسی کا سورس آف انکم زیادہ ہے کسی کے کم ہے، ہر ایک کا پھر الگ الگ اللہ نے رکھا ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے، نہ برابری کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور برابری سے نظام چل بھی نہیں سکتا کہ سارے ہی ایک ہو جائیں، سارے ہی ایک جیسے ہو جائیں تو پھر بھی کام نہیں چل سکتا، پھر کون کسی کا کرے گا؟ جب سارے ایک جیسے ہیں تو کیوں کوئی کسی کا کوڑا اٹھائے گا؟ کیوں کسی کے گھر کا کام کرے گا؟ کیوں کسی کی روٹیاں بنائے گا؟ کیوں کسی کا گھر بنا کے دے گا؟ کیوں کسی کی گاڑی کو پنچر لگائے گا؟ کیوں کسی کی گاڑی میں ہوا بھرے گا؟ سارے جو ایک جیسے ہیں پھر کون کرے گا؟ تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے درجات کو اونچا نیچا کر دیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو 4 پیسے زیادہ دیے، کسی کو 4 پیسے کم دیے۔ پھر اس میں اللہ نے بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ پیسوں کے باوجود ہم خرید نہیں سکتے، کسی کو اللہ نے پیسہ کم دے دیا، صحت اچھی دے دی ہے، صحت اچھی دے دی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس نظام کو چلایا ہوا ہے، اس نظام کو ہم اس کو برابر نہیں کر سکتے، ہاں ہم اس کو مینج کر کے اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، اسی درجات کے ڈفرنس کے ساتھ، تفاوت کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں، اور وہ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو نیچے درجے کا ہے اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، وہ ہمیں سکھایا۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی، اور بلکہ آپ علیہ السلام نے، قرآن کریم نے تو فرمایا کہ تم تمنا بھی نہ کیا کرو، وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تم نہ تمنا کیا کرو کہ میں بھی ایسا ہو جاتا، میرے پاس بھی آ جاتا، میں فلاں۔ جس طرح اللہ نے رکھا ہوا ہے اس حال میں، ہاں کوشش کرنے میں کوئی ہار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، محنت کرے، کوشش کرے، اللہ سے مانگے بھی۔ تمنا کا مطلب ہے کہ دل میں ایسی بات نہ بٹھائے، دل میں ایسی بات، شکوے والی بات نہ لائے، زبان پہ شکوے والی بات، محنت کرے، کوشش کرے، جتنا ہاتھ پاؤں ہو سکتا ہے مارے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کوئی حسد والی بات یا زبان پر شکوے والی بات یہ نہ کرے۔ یہ کیونکہ قارون کو دیکھ کر، قارون کے پاس اللہ نے بڑا خزانہ دے دیا اس کو، تو جو اس وقت ایمان والے نہیں تھے انہوں نے یہ تمنا کی تھی، یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی اس جیسا مال ملتا، بڑا اس کو مال ملا ہے، ہمیں بھی ملتا۔ تو اس وقت جو ایمان والے تھے انہوں نے سمجھایا تھا، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ کا دیا ہوا بدلہ تمہارے لیے وہ بہتر ہے، ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو۔ پھر جب قارون کا حال دیکھا تو پھر انہوں نے اس سے توبہ کی، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويك انه لا يفلح الكافرون۔ پھر ان کو سمجھ آیا کہ اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھا ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ نے اتنا خزانہ بھی دے دیا، ساتھ میں خزانے سمیت اس کو زمین میں دفن بھی کر دیا۔ تو
تو اس لیے ایسی لا تتمنوا ما فضل اللہ بھی، ایسی حسرتیں نہ پالو، ایسے شکوے نہ لاؤ. اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھنا ہے اسی کے لیے اسی میں خیر ہے، اس میں کیا ہے؟ خیر ہے. تو خیر، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات مختلف ہیں، درجات مختلف ہیں، درجات میں تفاوت ہے، اونچ نیچ ہے. تو کیا فرمائے کہ جو نیچے ہیں ان کا خیال کرو. آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. اگر کسی اونچے درجے والے کے پاس، یعنی کہ معاشی لحاظ سے کوئی نیچے درجے والا مزدور، ملازم، محنت کش، غلام کو کام کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دو. اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے عطا کر. پیشے کے لحاظ سے مختلف ہے، درجے کے لحاظ سے مختلف ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کوئی بڑائی چھوٹائی نہیں ہے. ہر بندے کا پیشہ مختلف، ہر ایک کا کام مختلف. جس طرح ہماری ذات برادریاں مختلف ہر ایک کا، تو کوئی حقیر کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی برادری حقیر اونچی نہیں ہوتی. یہ ہمارے ذہن ہے. کوئی پیشہ حقیر اونچا نیچا نہیں ہوتا جو حلال ہے، جو کیا ہے؟ حلال ہے. آج کل لوگوں کا بڑا یہ ذہن ہے کہ ناچ گانے کر رہے ہیں، فلمیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کام تو کام ہی ہوتا ہے، کوئی پیشہ حقیر نہیں ہوتا. یہ حقیر ہے، یہ حرام جو ہے یہ حقیر ہے. یہ ناچ گانے کرنا، یہ فحاشی پھیلانا، یہ حقیر ہے، یہ پیشہ نہیں ہے. بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں جی پیشہ تو پیشہ ہی ہوتا ہے، کام تو کام ہی ہوتا ہے، کوئی کام جو ہے وہ اونچا نیچا نہیں ہوتا، یا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. یہ کام چھوٹا ہی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. حلال کام ہو تو پھر چھوٹا بڑا نہیں ہے. حلال ہو، محنت ہو، مزدوری ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، حلال ہو تو چھوٹا بڑا نہیں ہے. اگر حرام ہو تو وہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں بات لاشعوری طور پر بٹھائی جاتی ہے کر کر کے کہ یہ جی پیشہ تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جو بھی کام تو کام ہی ہے، یہ تو روزی ہے. جی یہ حلال نہیں ہے. مسلمان ہو تو پھر جو حلال ہے وہ تو روزی ہے، جو حرام ہے وہ روزی نہیں ہے. ایسی ایسی چیزیں ہمارے ذہنوں میں عام طور پر، اب چونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا اور ڈرامے کا اور ان چیزوں کا دور عام ہو چکا ہے، یہ ابھی ایسی ایسی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں. جو محبت کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، محبت کوئی بری نہیں ہوتی، محبت کو ایسا نہیں ہوتا. یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں لاشعوری طور پر ڈالی جاتی ہیں. اور محبت کون سی ہے؟ محبت وہ لڑکے لڑکی کی محبت ہے. یہ محبت تو بری نہیں ہوتی. بھائی یہ محبت بری ہے، ناپاک ترین ہے. اس محبت کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، کوئی شریعت میں گنجائش نہیں. ہاں محبت ہے آپ کو، نکاح کرے فوری. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہترین چیز میں کوئی نہیں دیکھتا. یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ آپ سالوں سال ریلیشن میں رہیں، گپ شپ کریں اور ڈیٹیں کریں اور کھائیں پیئیں، ہوٹلوں میں جائیں اور اکٹھے رہیں. اور یہ کوئی اسلام میں کوئی حرام ہے، قطعی حرام ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے. یہ صرف دھوکہ ہے ہمارا کہ جی محبت تو محبت ہوتی ہے. محبت میں تو کوئی یہ ایسی محبت بھیانک ہے، اس کا انجام بھیانک ہے. یہ فحاشی ہے اور یعنی ہے، یہ کوئی محبت نہیں. محبت اگر اجنبی عورت مرد کی ہے تو نکاح کے ساتھ ہے، نکاح ہو جائے پھر محبت ہے. والدین کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، خامند کی محبت ہے، امی کی، ابو کی محبت ہے، یا اسی طرح بڑے کی کسی کی محبت ہے، استاد کی محبت ہے، اللہ رسول کی محبت ہے. سب سے بڑی محبت یہ تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو آوارہ لڑکے لڑکیاں، یہ کوئی محبت نہیں ہے. یہ ایک بھیانک انجام کا مقدمہ ہے، یہ ایک زنا کا مقدمہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو خیر، تو بات کہیں اور نکل گئی. تو مقصد کہنے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی ڈرامے فلمیں جو کام تو کام ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہے. یہ منع ہے اسلام میں، اور جو منع ہے وہ کوئی کام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. تو باقی جو حلال ہے وہ کام ہے. حلال میں آپ کدال چلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ فیکٹری چلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ زمین کی کھدائی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ بھٹے پہ کام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ جو ہے وہ کوئی اور محنت مزدوری کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہمارے سر آنکھوں پر ہم قدر کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے بلکہ مزدور کے، محنت کرنے والے کے ہاتھ کو چوما. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے ہاتھ میں لایا تو آپ کے ہاتھ میں کھردرا پن محسوس ہوا. کھردرا پن. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اے سعد یہ کیا ہے؟
تو فرمایا یا رسول اللہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کدال چلاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو گئے. جو بندہ کدال چلاتا ہے تو ہاتھوں میں سخت، یہاں سے یہ جگہ سخت ہو جاتی ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ چوم لیے. ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ بڑا اونچا کام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہاتھ چومے. اس کام کو ہم سلام کرتے ہیں، یہ کام کوئی گھٹیا نہیں. آپ جب وہ کسی کے گھر کھانا پکاتے ہیں، کسی کے مالی کا کام کرتے ہیں، کسی کے الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں، کسی کے پلمبرنگ کا کام کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، سلیوٹ آپ کو، بہت اچھا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہار نہیں ہے. آپ اپنا پسینہ نکال رہے ہیں، کوئی ہار نہیں ہے، حلال کام ہے، اس میں کوئی ہار والی بات نہیں ہے. اونچ نیچ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پسند فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کماتا ہے، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. اور بلکہ ایک روایت میں فرمایا ان اللہ یحب العبد المحترف، اللہ جو ہنرمند بندہ ہے اس کو پسند فرماتے ہیں. جو ہنر اپنے جس میں سکلز ہوتے ہیں اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. دور جدید ہے، اب کدال سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں موبائل پر اور آن لائن پر، ٹریڈنگ پر، ای کامرس پر، دائیں بائیں. ٹھیک ہے، آپ محنت کرتے ہیں، شرط وہی ہے آپ کی محنت حلال ہے، تو ہم آپ کے اس پیشے کو سلام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. جدید طریقوں سے آپ کریں، جدید جو ہے وہ تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اب ہارڈ ورک سے سمارٹ ورک پہ آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ جہاں پہلے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، آج آپ کو چند جو ہے وہ کالز پر یا چند بٹنوں میں یا چند سائٹوں سے آپ کما لیتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، محنت کر رہے ہیں آپ، دو نمبری نہیں، ڈڈی نہیں. تو یہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. آپ محترف ہیں، آپ پیشہ ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، سکلز ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. تو کام کرنے والا اللہ کو پسند ہے، محنت کرنے والا اللہ کو پسند ہے. پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا کہ تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری نصیحت تھی دنیا سے جاتے ہوئے وہ یہی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک تو نماز کا خیال کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا، ظلم زیادتی نہ کرنا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ غلام کے ساتھ کہیں گئے تو انہوں نے سیم وہی لباس پہنا ہوا تھا جو غلام نے پہنا ہوا تھا، یعنی کہ دونوں کا لباس، یہ چادریں سیم تھی. کسی نے کہا آپ نے اس کو بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کو کوئی اور پہنا دیتے، یہ اس طرح کی بات کی. انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ یہ جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں، اخوانکم خولکم جعلہ اللہ تحت ایدیکم، کہ جو تمہارے بھائی ہوتے ہیں یہ بھی اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت کیا ہے، لہذا فلیطعم مما تطعمون، جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، ولیلبس مما تلبسون، جو تم پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ. تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ تمہارے بھائی ہیں، وہ درجے میں کم ہیں، معیشت میں، معاشرت میں، معیشت کے اندر کم ہے، لیکن تم نے ان کو اب ان کی کمی کا، کم تری کا احساس نہیں دلوانا، ان کے کھانے پینے پہننے کا خیال کرنا ہے. اور ان کے ساتھ سختی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. ایک روایت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا تھا، انہوں نے کہا تو میرے غلام ہیں، ایسے ایسے میرے ساتھ کرتے ہیں. دھوکہ، ظاہر بات ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، ڈنڈیاں مارتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں، بعض لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. پھر تو میرے ساتھ دو نمبریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے جب دو نمبری کو کرتا ہے، اور خاص کر اگر کسی پہ آپ اعتماد کرتے ہیں وہ دو نمبری کرے، بندے کو غصہ بھی آتا ہے. پھر تو کہتے ہیں میں غصے میں پھر ان کو برا بھلا کہتا ہوں، کبھی مار بھی دیتا ہوں. رسول اللہ میں کیا کروں، میرا کیا سٹیٹس ہے، میں کیسا کر رہا ہوں، میرا عمل کیسا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا بھائی سیدھی سی بات ہے، قیامت کے دنوں کا حساب ہوگا وہاں پہ. تیری گالیوں کا، برے بھلے کا، مار پیٹ کا، اور اس کی ڈنڈیوں کا، جھوٹ کا، خیانت کا اللہ حساب کریں گے. اگر تو اس کی خیانت زیادہ ہوئی، تیری مار اور یہ چیزیں کم ہوئی، تو پھر تو اس سے الٹا تجھے بدلہ ملے گا، اس سے الٹا بدلہ ملے گا. اور اگر تیری مار پیٹ اس کی خیانت اور دو نمبری اور جھوٹ سے زیادہ ہوئی، پھر تجھ سے لے کر اللہ اس کو دیں گے، اور اگر برابر ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، لا لک ولا علیک، نہ تیرا فائدہ نہ تیرا نقصان، پھر برابر سے برابر، ختم معاملہ.
تو جب انہوں نے یہ سنا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا اور اگر میں نے زیادہ برا بھلا کہا تو میری نیکی نامہ اعمال میں سے اس کو دی جائیں گی، تو یہ چیز ان کو بڑی جو ہے وہ ایک ٹریگر کری اور بڑا انہوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اما تقرأ قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن میزان رکھیں گے، اس میں حساب کتاب ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا رسول آپ گواہ ہو جائے، میں ان کو آزاد کروں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ تو ظلم زیادتی اگر تو ہے، ایسا دوسری سائڈ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ دو نمبری کر رہا ہے، کسی نے اس پر احسان کر کے اس کو اپنی ملازمت دی ہے، اس کو کام دیا ہے، اس کی فیملی کا خیال کر رہا ہے، اب لوگ پھر جو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ نے مزدور کا، غلام کا، محنت کش کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ اس سے بھی کہا ہے کہ امانت داری سے کام لے۔ اگر کوئی ملازم ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، 8 گھنٹے اس کا ڈیوٹی ٹائم ہے، اب اگر وہ پوری نہیں کرتا، یہ خیانت ہے۔ خاص کر جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ تو پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے، آپ جب وہ آتے ہی اتنا لیٹ ہے، 2 گھنٹے آپ گھر سے لیٹ آتے ہیں، پھر وہاں پر بیٹھ کر بھی آپ اپنے چائے پانی میں لگے رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، گپ شپ میں لگے رہتے ہیں اور ٹائم گزاری کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو بھی کرے گا وہ پھر اس کی خیانت کا مرتکب ہوگا، اس کے لیے پھر وہ پائی لینا حرام ہوگا۔ آپ نے 8 گھنٹے کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، آپ کی تنخواہ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 8 گھنٹے کی ملتی ہے، لیکن کام آپ 5 گھنٹے کر رہے ہیں، تو آپ کو تنخواہ لینا ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی پھر کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اس لیے دونوں جانب سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ادھر سے پیارے پیغمبر نے اس کو فرمایا کہ جس کے ماتحت ہیں تم خیال کرنا، اس کے کھانے کا، پینے کا، اس کی جو ہے وہ اجرت کا، مزدوری کا سارا خیال تم کرنا، اور ادھر سے کیا فرمایا؟ تم بھی خیال کرنا۔ جیسے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اجرت پر رکھ لوں، تو بیٹیوں نے بھی کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، اگر آپ ان کو اجرت پر رکھتے ہیں، ایک تو یہ طاقتور بھی ہیں اور دوسرے امانت دار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، یہ کوالٹی ان کے اندر ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی کہا ما اريد ان اشق علیک ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، میری طرف سے بھی آپ کوئی ایسا ظلم زیادتی نہیں پائیں گے اور مجھے بھی تم اللہ کے فضل سے نیک بندوں میں پاؤ گے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے ہاں 8 یا 10 سال محنت اور مزدوری کی۔ انبیاء نے یہ کام کیے، اس میں کوئی آر والی بات ہے نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ان زکریا کان نجارا، کہ زکریا علیہ السلام وہ کارپینٹر کا کام کرتے تھے، داؤد علیہ السلام زیریں بناتے تھے، وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فہل انتم شاکرون، علنا لہ الحدید، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ زرے بناتے تھے، اپنی محنت کرتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے، لیکن اپنا پیٹ، اپنا گھر، اپنا کچن وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے چلاتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے چلاتے تھے۔ اسی طرح ہر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ہر نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، ما من نبی الا وہو یرعی الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی مکے میں فلاں قبیلے کی بکریاں اتنے عوض کے بدل میں نے بھی چرائی ہیں، کوئی آر کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں، محنت کر رہے ہو، اللہ کے محبوب ہو۔ انبیاء نے کیا ہے، صلحاء نے کیا ہے، متقین نے کیا، صحابہ نے کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کپڑے کا کام کرتے تھے، جب خلافت ملی کہنے کہ اوت انہوں نے لے لی، اس کے بعد آپ جو ہے وہ چل پڑے اپنا کام کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا، گھر کیسے چلائیں گے؟ انہوں نے کہا آپ کو امت کی ذمہ داری ملی ہے، آپ کے ذمہ خلافت کا بارہ ہے، پیچھے کو ملنے آ جاتا ہے، کوئی سفیر آ جاتا ہے، کوئی اور مہمان، تو کون ملے گا اس کو، کون دیکھے گا؟ لہذا انہوں نے مشورہ کر کے سیدنا صدیق اکبر کی اجرت طے کر دی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، مغل بادشاہ، بڑے تقریباً 50 سال نے بادشاہت کی۔ اب وہ بڑے اچھے بادشاہ بھی تھے اور ساتھ میں وہ قرآن کی کتابت بھی کیا کرتے تھے، ٹوپیاں بنانے کا کام بھی کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کا خرچہ وہاں سے چلاتے تھے۔ تو یہ بہت یعنی کہ کہہ لیں کہ صحابہ تک، نبیوں تک، آدم علیہ السلام تک چلے جائیں، سب نے کام کیا، کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ اپنی امانت سے، محنت سے کوئی بھی بندہ حلال کام کرتا ہے وہ قابل عظمت ہے، قابل تعریف ہے، قابل قدر ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔
تو اس لیے کوشش کریں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں دنوں سے تو کوئی سروکار نہیں ہے، یکم مئی تو ایک دن کے لیے ہے، ہمیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں نا وہ ابدی تعلیمات ہیں۔ ہمارے ہاں شریعت میں دنوں کا ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک یاد دہانی کے لیے ہے کہ ہم آپس میں یاد دہانی کرتے ہیں کہ ایک دن کو خاص نہیں ہے کہ ایک دن ہم قدر کریں گے باقی نہیں۔ ہمارا اسلام فار ایور ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اسلام کی تعلیمات بھی ہمیشہ کے لیے، وگرنہ دن یہ تو ایک فارمیلٹی ہے۔ اب چھٹی کون کر رہا ہے؟ جن کا مزدوری سے تعلق نہیں، جو مزدور ہے وہ آج بھی اپنے کام پہ، چھٹی وہ کر رہا ہے جس کا مزدوری سے تعلق نہیں ہے، جس کا اپنا کاروبار ہے ان کو چھٹی کروائی جا رہی ہے، جو مزدور ہے تو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، اس نے آج بھی شام کو اگر مزدوری نہ کی تو اس کے گھر میں آج آٹا نہیں آئے گا، بچے کھانا نہیں کھائیں گے، وہ تو کرے گا۔ تو یہ تو ایسا ہے، منانے والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے منایا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے کام پہ ہوتا ہے اور باقی عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ چھٹیاں کر کے بیٹھے، مزدور کام کر رہے ہیں، تو منانا یہ ہوتا ہے۔ اور شریعت جو ہوتی ہے وہ فار ایور ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ بھائی ہر وقت مزدور کا خیال رکھو، ہر وقت اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، ہر وقت اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھو۔ تو اس لیے یہ تو ایک یاد دہانی ہے اس دن کی مناسبت سے، وگرنہ ہمیں شریعت نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے کہ وہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی والا معاملہ کرو، کوئی مشکل کام آ جائے اس کو مزید ہیلپر دو یا خود اس کے ساتھ ہیلپ کرو۔ یہ پیارے پیغمبر نے ہمیں تعلیمات دی اور پھر کر کے دکھایا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، کوئی کام نہ کیا ہو، کرنے والا ہو، آپ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، یا کوئی نہ کرنے والا تھا کر دیا، نہیں ڈانٹا نہیں کہ کیوں ایسا کیا، 10 سال میں خدمت میں رہا۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم سارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ نے کسی کو اونچا کیا ہے، کسی کو نیچا کیا ہے، معیشت کے لحاظ سے فائنینشلی کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم چند دن کے لیے ہیں، چند روزہ ہیں، اور یہ دنیا یہ زندگی ہماری عارضی ہے، جو کمائیں گے جو بھی کریں گے جتنا اونچا بھی جائیں گے ہمارا ٹھکانہ سیم ہے، ہمیں یہ ایمان ہے، ہمارا ٹھکانہ سیم ہے، ہمارا ٹھکانہ سیم ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ دنیا میں کچھ فرق مراتب ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا امر ہے، لیکن ہمارا انجام سب کا ایک ہی ہے۔ تو اس لیے یہ تعلیمات ہم نے ہمیشہ کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ آئے، اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے، 3 آدمیوں کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ جو غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا، اللہ نے ان کو نجات دی تھی۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی پھنسا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس میں نے ایک مزدور رکھا تھا کام کرنے کے لیے، اور یعنی کہ مختلف مزدور رکھے تھے، تو میں نے سب کو اجرت دی، ایک مزدور اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ چند سالوں بعد پھر وہ آیا اور اس نے کہا کہ میری مزدوری میں نے نہیں لی تھی، آپ میری مزدوری دے دو، میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے اسے کہا یہ جو بکریاں، یہ جو اونٹ، یہ جو جانور نظر آ رہے ہیں یہ سارے آپ کے، یہ لے جاؤ۔ وہ حیران بھی ہوا اور اس نے کہا یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا تیرا، یہ جل لے جا۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل پسند ہے، اس نے کیا کیا تھا، اس کے مزدور کے جو پیسے تھے اسے بکری خرید لی، جانور خرید لیا، بڑھتے بڑھتے اتنے زیادہ ہو گئے۔ تو یا اللہ اگر یہ میرا عمل پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے اس عمل کے صدقے سے غار کے دہانے سے پتھر ہٹا دیا اور وہ مصیبت سے نکل گیا۔ تو اس لیے اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بسا اوقات ہمارا عمل ایسا جو ہے ہمارے مصیبتوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، کسی کے ساتھ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو، فائنینشلی، زبان سے، ہمارے عمل سے، کسی کے ساتھ ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن مجرم نہ ٹھہریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔